اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم 3 حدیثیں پڑھیں گے۔ ان 3 حدیثوں میں مسلمانوں کے حقوق بتائے ہیں۔ ایک ہے اللہ کے حقوق، سمجھ آ رہی ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے زکوٰۃ دینا وغیرہ۔ اور ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا کیا حقوق ہے، ایک انسان کے دوسرے انسان پر کیا کیا حقوق ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان کو سیکھنا، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو نہ لڑائی ہوگا، نہ جھگڑا ہوگا، فساد نہیں ہوگا، امن ہوگا۔ پھر آج ہم ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں کرتے، ان کو سیکھتے نہیں ہیں، ادا نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، لڑائیاں ہے، جھگڑے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دیکھو جو پہلی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، اس میں تقریباً 6 حقوق بتائے گئے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو حدیث اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا، یعنی آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے، وہ 6 حقوق کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم اس سے ملو تو اس کو سلام کرو۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، بلکہ تم جب مسلمان سے ملو پہلے تم کوشش کرو کہ تم سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہوگی نا کہ یار ماشاءاللہ یہ تو بڑا اچھا انسان ہے۔ کبھی بھی تمہارے خلاف اس کا پھر نفرت نہیں آئے گا، اگر ہوگا تو وہ نکل جائے گا کہ یار یہ تو اگر اس کی میرے ساتھ کوئی ہوتی تو مجھے سلام کیوں کرتا۔ پھر کیا فرمایا؟ نمبر 2، جب وہ دعوت دے تو قبول کرو۔ جب اس نے کوئی دعوت کی، کوئی کھانا شانا پکایا وغیرہ اور آپ کو دعوت کی کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیں، آپ کو آج دعوت ہے، تو آپ اس کی دعوت قبول کریں۔ ہاں، اگر آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ حرام خور ہے، سود خور ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، اسی مال سے اس نے صدقہ کیا ہوا ہے، تو کوئی بہانہ بناؤ، پھر نہ جاؤ، سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، کچھ اس طرح گڑبڑ نہیں ہے، خواہ مخواہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر اور اس کے گھر نہ جانا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو حقیر سمجھ کر نہ جانا، تو اس سے اس کی دل شکنی ہوگی، کل وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے پھر دوریاں ہوں گی نا، نزدیکیاں نہیں ہوں گی۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب دعوت کرے تو اس کی دعوت میں جایا کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ شادی کی دعوت ہے یا اور کوئی اس طرح دعوتیں ہوتی ہے تو اس میں جایا کرو، سمجھ آ رہی؟ کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ نمبر 3، وہ جب تجھ سے خیرخواہی طلب کرے، جب وہ تجھ سے خیرخواہی طلب کرے تو تم اس کی خیرخواہی کرو، سمجھ آ رہی؟ آپ سے کوئی خیر طلب کیا، خیرخواہی طلب کی کہ میری یہ خیرخواہی کرو، تو آپ اس کے بارے میں سوچو اور اس کے کام آؤ، سمجھ آ رہی؟ اس کے کام آؤ، وہ کام تمہارے بس کا ہے، تم کر سکتے ہو وہ کام، تو وہ کرو۔ نہیں کرو گے، مثلا تم کو اللہ پاک نے کوئی عہدہ دیا ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس عہدے کی وجہ سے وہ کام آپ کر سکتے تھے، آپ ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، کچھ بھی ہو، اور آپ وہ کام کر سکتے تھے، لیکن آپ نے جو ہے وہ نہیں کیا، یا آپ کا جو ہے وہ مقصد تھا کہ کچھ پیسے مجھے دے دے، تو اس سے اس کی دل شکنی ہوگی، اور اس سے جو ہے مسلمانوں کے اندر دوریاں پیدا ہوگی، تو پھر جو ہے محبت ہی نہیں رہیں گی، تو اس سے پھر امن نہیں آئے گا، فساد آئے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ جب بھی آپ سے کوئی خیر طلب کرے تو آپ اس کی خیرخواہی کرو، سمجھ آ رہی؟ اسی طرح فرمایا کہ جب وہ چھینکے اور وہ الحمدللہ کہے، ہمیں حکم ہے نا جب تمہیں چھینک آئے تو کیا کہو؟ الحمدللہ۔ تو پھر تم اس کو دعا دو۔ دعا کس طرح دو؟ یعنی یرحمک اللہ کہو، کہ اللہ تم پہ رحم فرمائے، اللہ تم پہ رحم فرمائے، سمجھ آ رہی؟ اسی طرح 5واں، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ محلے کے اندر آپ کے دوست ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے پاس جایا کرو۔
تمہارے جانے کی وجہ سے اس کا جو ہے یعنی تو اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہوگی، تمہارے لیے دعائیں دے گا اور اس کو حوصلہ ملے گا، سمجھ آ رہی ہے، اور وہ خوش ہوگا۔ جب محلے میں کوئی بیمار ہوگا، اس کے پاس کوئی جائے گا نہیں، وہ کہے گا پتہ نہیں میں مسلمانوں میں رہ رہا ہوں یا کن لوگوں میں رہ رہا ہوں کہ میرے عیادت کے لیے تو کوئی نہیں آ رہا ہے، مجھے تو کوئی نہیں پوچھتا، سمجھ آ رہی ہے۔ تو جو کوئی دیکھا کرو اپنے محلے میں، رشتہ داروں میں، جو کوئی بیمار ہو ان کے پاس جایا کرو، ان کی عیادت کیا کرو، ان کو تسلی دیا کرو، کوئی فروٹ تھوڑی سی لے لیے اور ان کے پاس لے جا کے کہ ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے ماشاءاللہ، اس کو جو ہے اس کے ساتھ بیٹھو، گپ شپ لگاؤ تاکہ اس کا جو ہے دل خوش ہو جائے اور اس کے اندر جو احساس کم تری آئی ہے وہ جو ہے نکل جائے اس سے، سمجھ آ گئی۔ اور آخری کیا ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی جنازے میں شرکت کرو، جو مسلمان کی جو ہے جو مسلمان جب فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ۔ اگر اللہ پاک آپ کو موقع دے دے ان کو غسل دینے کا تو اس کو غسل دو، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کو کفن پہناؤ، اس کے لیے قبر کو دو، یہ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم جنازے میں تو چلے جاؤ، اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ تو یہ کتنے اہم حقوق ہے، جب مسلمان مل کر ان سب پر عمل کریں گے تو کتنا امن آئے گا، کتنا پیار ہوگا، کتنا جو ہے آپس میں محبتیں ہوں گی، نفرتیں ختم ہوں گی۔ آج مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے جو ہے ان کے اندر دوریاں ہیں۔ اسی طرح یہ جو بات کی جو دو حدیثیں ہے، ایک حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، دوسری حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ پہلے حدیث میں سلام، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس میں سلام کے بارے میں دیکھو پھر فرمایا۔ اوپر جو 6 حقوق بیان ہوئے اس میں جو ہے سب سے پہلا کیا تھا کہ جب کسی سے ملو تو سلام کرو۔ اب سلام کے بارے میں دیکھو اور حدیث بھی آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ 2 بندے آ رہے تھے نا، ایک سامنے سے آ رہا تھا، ایک ادھر سے آ رہا تھا، تو دونوں میں سے جس نے بھی سلام میں پہل کر لی، اول سلام جو ہے اس نے کر لیا، تو فرمایا کہ اللہ کی نزدیک سب سے زیادہ قریب شخص ہو ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا نا کہ تم یہ مت کہو کہ لوگ مجھے سلام کرے کہ میں تو حافظ صاحب، قاری صاحب، عالم صاحب، نہیں، اس بندے کے سلام سے پہلے تم سلام ڈالو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب یہ بندہ ہوگا۔ تو اب کیا خیال ہے، سلام میں پہل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اسی طرح جب آپ گھر میں داخل ہو تو گھر میں ماں باپ کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو سلام اونچی آواز سے سلام ڈالا کرو، سمجھ آ رہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آخری حدیث ہے اس میں کچھ حقوق بیان ہوئی ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، سلام کو پھیلاؤ، سلام ہر جگہ جو ہے کسی یعنی جو بھی مسلمان ملے اس کو سلام کیا کرو، سلام پھیلاؤ۔ اور کیا فرمایا کہ حاجت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ دیکھو حقوق بیان ہو رہے ہیں، حاجت مندوں کو کیا کرو، کھانا کھلائے۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یار یہ بندہ یہ حاجت مند ہے، اس کے گھر میں ابھی کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، آپ کے محلے آپ کے پڑوسی تھا، تو آپ اپنے گھر سے پلیٹ میں کچھ سالن، کچھ روٹی وغیرہ لے لو، سمجھ آ رہی، اس کے گھر پہنچاؤ۔ یا کوئی آیا ہوا ہے محلے میں اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مسافر ہے، اس کا گھر یہاں نہیں ہے اور مسجد میں آیا ہے، مثال کے طور پر آتے ہیں نا مسافر لوگ مسجد میں، تو آپ کسی سے مت پوچھا کرو کہ مولوی صاحب میں اس کے لیے کھانا لاؤں یا نہ لاؤں، نا، بلکہ آپ اس کو کہو کہ بابا ادھر بیٹھ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں، آپ صرف 10 منٹ انتظار کرو۔ سیدھے گھر میں جا کے تھوڑے سے پلیٹ میں سالن اور تھوڑی سی روٹی اٹھاؤ اور اس کو کہو کہ آپ مسافر ہیں، آپ دور سے آئی ہوئی ہو تو یہ کھانا کھاؤ۔ کتنا بڑا ثواب آپ کو ملے گا، وہ آپ کو کتنی دعائیں دے گا کہ یا اللہ اس کو تو اور دے دے، اس نے تو مجھے کھانا کھلایا۔ ایک اچھا آگے کیا فرمایا کہ اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، یہ 3 باتیں فرمائی۔ اچھا اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، اس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت اٹھ کر جو ہے نماز پڑھنا۔ تو فرمایا کہ جس کے اندر یہ 3 باتیں ہوں گی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سلامتی کے ساتھ، سلامتی کیا ہوتی ہے؟ بغیر حساب کتاب کے، سلامتی کے ساتھ
میں نے بتایا تھا نا کہ پل صراط جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس کے اوپر گزر کر جنت میں تم پہنچ سکو گے. سمجھ آ رہی؟ اس پل کے اوپر سے جو ہے گزرنا ہوگا ہر ایک کا. بعض لوگ وہاں سے کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے، اور بعض لوگ ہوں گے جو سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پل صراط کہاں ہے. تو یہ کون لوگ ہوں گے جو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے؟ جن میں یہ 3 باتیں ہوں گی. ایمان تو ویسے ضروری ہے کہ ایماندار ہے، مسلمان ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ صفت تھا کہ وہ لوگوں کو سلام کیا کرتا تھا، حاجت مندوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، اور جب لوگ سو رہے ہو اس وقت وہ اٹھا کرتا تھا. تہجد کی نماز اور صبح کے وقت کی نماز، فجر کی نماز بھی اکثر لوگ نہیں پڑھتے. ہاں، لوگ سوئے رہتے ہیں میٹھی نیند پر. جو ہے ایک بندہ اٹھا اسے کہ نہیں کچھ بھی ہو، امی کو بتا دیا کہ امی جان آپ خود اٹھتی ہے مجھے بھی اٹھایا کرو. آپ اٹھ کے صبح کی نماز کے لیے آ گئے. تو یہ 3 باتیں جس کے اندر ہوگی، نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو یہ حقوق جو بیان ہوئے یہ تو توڑ سے ہے، اور حدیثوں میں اور بھی بڑے بڑے حقوق بیان ہوئی ہے جو انشاءاللہ آئیں گی، آہستہ آہستہ اور حدیثوں میں بیان ہوں گی. تو فی الحال آپ جو ہے ان 3 حدیثوں کو یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا. ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا. اس زمانے